السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا هازم اللذات، وقال عليه السلام الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم سنتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہم کو سمجھا دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے خطبے کے بعد ایک آیت کی تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ فرما دیجئے موت جس سے تم لوگ بھاگتے ہو تمہیں وہ آ کر رہے گی، تمہیں وہ پکڑ کر رہے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا ایک ایسے عالم الغیب اور شہادت کی طرف۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کا اجر دے گا اور تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم جہاں کہیں بھی رہو تمہیں موت آ کر رہے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی جا کر چھپ جاؤ پھر بھی تمہیں موت آ کر رہے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکروا ہازم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو یاد کرو، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو یاد کرو۔ دوسری حدیث میں فرمایا الموت جسر، موت ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، ایک دوست کو دوسرے دوست کی طرف ملا دیتی ہے، اسے موت کہتے ہیں۔ اب اتنے پریشان ہو جاتے ہیں موت کے خوف سے، مردہ ہونے کے خوف سے، میت کا نام پڑ جائے گا اس خوف سے، اتنا پریشان ہو جاتے ہیں، اتنا پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن فرمایا موت کا خوف تو اسے ہوتا ہے جو دنیا سے بے تحاشا لگاؤ رکھتا ہے، دنیا سے بے پناہ محبت رکھتا ہے، دنیا سے اپنا دل لگا لیتا ہے، اسے موت کا خوف ہوتا ہے۔ یا موت کا خوف اسے ہوتا ہے جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا، اللہ کا خوف جس کے دل میں نہ ہو اسے موت کا خوف ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اسے موت کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارا دل کہاں لگا ہے؟ کچھ لوگوں کی موت ایسی آتی ہے، اللہ ہماری ایسی موت سے حفاظت فرمائے جن کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں، اس خوف سے، اس حسرت سے کہ ہمارے کچھ کام باقی تھے ہم کر نہیں پائے، ہمارے کچھ کام باقی تھے، ہمارے کچھ ارادے باقی تھے، ہمارے کچھ تمنائیں باقی تھی، ہماری کچھ خواہشیں باقی تھیں جس کو ہم کر نہیں پائے، ہمیں موت آ کر پکڑ لی۔ اس انجام کو بھی لوگ پا لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی موت سے حفاظت فرمائے، موت ایسی ہو کہ ہمارے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو، ہمارے چہرے پر ہنسی کے آثار نظر آئے، ایسی حالت میں موت ہو اور زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ اپنے بندوں کو تسلی دے رہا ہے، اے ایمان والو اللہ کو جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے ڈرو، اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا جس طرح سے حق ہے اس طرح سے تقوی اختیار کرو، تمہاری موت کلمے پر آئے گی۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان ہونے کی حالت میں تم مرو گے، تمہارے لیے تسلی ہے۔ دل میں خدا کا خوف نہ ہو، دل میں دفتر میں بیٹھے ہوئے آفیسر کا خوف ہو،
دل میں ہمارے مالک کا خوف ہو، دل میں اپنے آقا کا خوف ہو، دل میں کسی آفیسر کا خوف ہو، خدا کا خوف نہ ہو تو موت کس حالت میں آئے گی؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی خبر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے اس فانی زندگانی کا، آدمی تو بلبلا ہے صرف پانی کا۔ غنیمت شمار کن، شیخ شادی رحمۃ اللہ علیہ نے شاعری میں فرمایا، اے فلاں غنیمت شمار عمر وہ خیر کن، زاں بیشتر کے بانگ بر آیت فلاں نماد۔ یہ فارسی کی شاعری ہے۔ اے میرے بھائی اپنی عمر کو غنیمت شمار کر، اچھے کام کر لیا کر، اس سے پہلے کہ کوئی آواز آئے کہ لوگ کہتے پھرے فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، لوگ کہتے پھرے فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا۔ موت کے لیے اللہ کو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی بیٹھے بیٹھے مر جائے، کھڑے کھڑے مر جائے، سر کی چکر آئی، شوگر ہائی ہو گئی، بی پی ڈاؤن ہو گئی، آدمی گر گیا۔ یہ شوگر بی پی کا معاملہ پہلے سے ہے، سر کی چکر کا معاملہ پہلے سے ہے۔ آج ڈاکٹروں نے، سائنٹسٹوں نے پہچانا ہے کہ یہ بیماری یہ ہے۔ انسان کے پیدائش کے ساتھ ہی اس کی موت کے فسانے بھی اللہ لکھ دیتا ہے کہ اس کا پیدا ہونا ہے تو مرنا بھی ہے، اس کا پیدا ہونا تو بیمار ہونا بھی ہے، اس کا پیدا ہونا تو اسے عیبدار ہونا ہے، یہ پیدا ہوا تو یہ عیبدار ہوگا، یہ پیدا ہوا تو یہ مرے گا، یہ پیدا ہوا ہے تو اسے بیمار ہو۔ کون ایسا انسان ہے جو اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی بیمار نہیں ہوا؟ آپ بتائیں کون ہے ایسا انسان جو اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی سردی نہ آئی ہو، کھانسی نہ آئی ہو، سر کا درد نہ آیا ہو، پیٹ میں درد نہ آیا ہو، جس کے ہاتھ پیر درد نہ محسوس کیا؟ کون ایسا انسان ہے؟ جس سب انسان کو درد آتا ہے، جسے درد نہیں آتا وہ اللہ ہے، جسے درد آتا ہے وہ انسان ہے۔ جو بیمار نہیں ہوتا وہ اللہ ہے، جو بیمار ہوتا ہے وہ انسان ہے۔ جو حادثات کا شکار ہوتا ہے وہ انسان ہے، جو نہیں ہوتا وہ اللہ ہے۔ جو زندہ ہوتا ہے وہ اللہ ہے، جو زندہ رکھتا ہے وہ انسان ہے۔ یعنی جو زندہ رہتا ہے، جس کو زندگی کی ضرورت ہے وہ انسان ہے، جو زندہ رکھتا ہے وہ اللہ ہے۔ کسے نہیں آتی؟ اسکوٹر میں گئے، اچھے تھے، کھانا کھا کے گئے، سلام کر کے گئے، جی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹپر نے چڑھا دیا، جی ابھی کار میں بیٹھے تھے، پیچھے سے کسی ٹپر نے آ کے مار دیا، جی ابھی کھانا کھائے تھے، ہچکی لے لی، ہنسی آ گئی کھانے کے درمیان میں، جی تارخ پر لگ گیا، جی انتقال ہو گیا۔ اللہ نے سب کے لیے ایک بہانہ بنا دیا۔ آدمی اس کے جنازے میں کہتا ہے اس وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، فلاں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوا، شوگر زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوا، بی پی لو ہونے کی وجہ سے ہوا، جی ان کو یہ بیماری تھی، ڈائلیسس کرواتے تھے، جی ہارٹ بڑا کمزور تھا ان کا، جی کچھ نہیں تھا۔ یہ سب انسان کے لیے اس کی خوبیوں میں لکھ دیا ہے اللہ نے۔ اللہ نے چاہا تو انسان ٹپکا، اللہ نے چاہا تو انسان مرا، اللہ نے چاہا تو انسان باقی ہے۔ جائیے ہاسپٹلوں کا دورہ کیجیے، سالوں سال سے لوگ کوما میں پڑے ہیں، سالوں سال سے لوگ بستروں میں پڑے ہیں، لیکن زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ جی دنیا سے ان کا کیا فائدہ ہے؟ جی آپ کا کوئی ان سے فائدہ ہے؟ جی آفیسر کا کوئی ان سے فائدہ ہے؟ آفسوں کا، دفتروں کا کوئی ان سے فائدہ ہے؟ کس کا فائدہ ہے اس بیچارے مریض سے؟ کسی کا فائدہ نہیں، لیکن اللہ اس کو باقی رکھا ہے۔ جی اس سے کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اس لیے اللہ بستر پر باقی رکھتا ہے۔ اچھے گٹے نوجوان کو اللہ مار دیتا ہے۔ سب کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو اسی لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں موت کو روزانہ کم سے کم 20 مرتبہ یاد کرو۔ کتنی دفعہ؟ 20 دفعہ یاد کرو، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 20 دفعہ یاد کرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت اسلام کی حالت میں آئے گی، ایمان کی حالت میں آئے گی، کلمہ شہادت زبان پر جاری ہوگا آئے گی۔ کیا ہماری یہ تمنا نہیں ہے؟ کیا ہم دعا میں یہ نہیں مانگتے اللہ ہماری موت ہو تو کلمہ شہادت کے ساتھ ہو، سجدے میں ہماری موت آئے؟ یا اللہ تجھے جو استقبال، یا اللہ تجھے جو ملاقات کا موقع ہے یہ ہماری سجدے کی حالت میں آئے، کلمے کی حالت میں آئے، نماز کی حالت میں آئے، رکوع کی حالت میں آئے۔ کیا ہماری یہ تمنا نہیں ہے؟ جی ہم موت کو یاد کریں گے،
ہم زندگی حلال پر گزاریں گے، جی ہم موت کو یاد کریں گے، آپسی لین دین میں صحیح زندگی گزاریں گے، جی ہم موت کو یاد کریں گے، حرام سے بچیں گے، حلال کو کھائیں گے، جی ہم موت کو یاد کریں گے، جنت میں جانے کا شوق پیدا ہوگا، جی ہم موت کو یاد کریں گے، جہنم سے بچنے کا خوف پیدا ہوگا، جی ہم موت کو یاد کریں گے، پئیں گے صحیح پئیں گے، جی موت کو یاد کریں گے، کھائیں گے صحیح کھائیں گے، جی موت کو یاد کریں گے، بات چیت صحیح کریں گے، جی موت کو یاد کریں گے، کانوں سے سننے والی آواز کو صحیح سنیں گے، جی ہم موت کو یاد کریں گے، مسجد میں ادب سے بیٹھیں گے، جی ہم موت کو یاد کریں گے، قبرستان میں دنیا کی باتیں نہیں کریں گے۔ ہمارا حال یہ ہے، لوگوں کو اگر پتہ چل جائے ہمارے مرنے کے بعد ہمیں لوگ کتنا بھول جاتے ہیں، کتنا جلدی بھول جاتے ہیں، تو ہم مخلوق کو خوش کرنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ جی یقینی بات ہے، ہم مخلوق کو خوش کرنے میں ہیں، میرا بڑا بھائی میری تعریف کرے، میرا باپ میری تعریف کرے، میری ماں میرے بارے میں کچھ نہ کچھ بولے، اور میرا دکان والا میری تعریف کرے، میرے مکان والا میری تعریف کرے، میرا جو کام ہو رہا ہے اس کام کی وجہ سے لوگ دیکھ کر میری واہ واہ کریں۔ ہم لوگوں کو متاثر کرنے کی فکر میں لگے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کی فکر میں لگے ہیں، اگر معلوم پڑ جائے کہ ہماری موت کے بعد ہمیں لوگ کتنا بھول جاتے ہیں۔ اچھا انتقال ہوا، کب کتے ہوا سو، کب کتے میت کو اٹھا رہی سو، کب کتے جنازے کی نماز کب دفنا رہی سو، 4-5 سوالاں کرتی، ہوا قصہ ختم، 2-3 واٹس ایپ کے میسیجاں، 2-3 کالا ہوگا کہتے بھی آجو جامعہ میں جنازے کی نماز کہتے ہوگا۔ ارے اتنا جلدی بھول گیا، جس دکان میں تیرے ساتھ کام کرتا تھا، جس مکان میں تیرے کپڑے دھوتا تھا، آ کر تیرے برتنوں کو مانجتا تھا، تیرے برتنوں کو مانجا کرتی تھی وہ عورت، اتنا جلدی بھول گئے۔ ابھی فون کیا، کاؤنسلر کو فون کیا، آپ کچھ انتظام کر دیں، جنازے کی نماز کا مسئلہ ہے۔ اگر معلوم ہو جائے امت کو، اگر معلوم ہو جائے قوم کو کہ لوگ موت کے بعد کتنا جلدی بھول جاتے ہیں، کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں آتا، کوئی یاد نہیں کرتا۔ اگر اس کا احساس آپ کو ہونا ہے، کم سے کم 1 دفعہ روز میں قبرستان جایا کرو، بیٹھو، پتھر بچھائے گئے ہیں، بیٹھو، کسی اینٹ پر بیٹھو، کسی پتھر پر بیٹھو، بیٹھ کر ساری خبروں کا نظارہ کرو، ساری خبروں کا، سارے مقبروں کا نظارہ کرو، اور قبرستان کے کمپاؤنڈ کا بھی دیدار کرو، 1 دفعہ دیکھو۔ اس حصارے میں، اس محاصرے میں میتوں کو دفنایا گیا، خاموش نگر، سنسان گلیاں، جہاں ایک چوں پوں کی آواز تک نہیں آ رہی ہے، لوگ لا کر دفنا کر چلے جاتے ہیں۔ ابھی کسی کے خاندان والوں میں درد ہے تو وہ جاتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، یاسین وغیرہ پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، دل میں درد ہے، ورنہ دل میں درد نہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ماڈل بنا رہے ہیں زندگی کو، ماڈل، موبائل ماڈل کا چاہیے، کپڑے ماڈل کے چاہیے، گھر ماڈل کا چاہیے، ہمارا دکان ماڈل والا ہو، ہماری بات چیت ماڈل والی ہو، اور ہمارا چلنا پھرنا ماڈل کے طریقے پہ ہو، یہاں تک کہ گلیاں اور سڑکیں ہماری ماڈل کی ہو۔ دنیا کو سجانے کی فکر میں ہے، لیکن اپنی آخرت کا ماڈل کب بنے گا؟ ہماری زندگی کا ماڈل کب بنے گا؟ ہماری زندگی کا ماڈل ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہمارا ماڈل ہے۔ اس ماڈل میں ہم کب گھل جائیں گے، کب مل جائیں گے، کب وہ دن آئے گا کہ ہم اس ماڈل میں اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کریں گے؟ سارا ماڈل تلاش کرتا ہے انسان، ہر چیز میں ماڈل تلاش کرتا ہے۔ جی فین پرانا ہو چکا ہے، ماڈل والا ڈالیں، جس کا ڈیمانڈ ہے اس کو ڈالیں، جس کا ماڈل، پرانے فین میں بھی ہوا آتی تھی، نئے فین میں بھی ہوا آ رہی ہے، کام ہو رہا نہیں ہو رہا؟ پرانے فون میں بھی بات ہوتی تھی، نئے فون میں بھی بات ہو رہی ہے۔ جی فیوچرز چاہیے، ماڈلز چاہیے، مجھے نئی ٹیکنالوجی چاہیے۔ جی آپ کی جنت اور جہنم، اس کی سوچ کی ٹیکنالوجی آپ کی کہاں چلی گئی؟ آپ کی جنت کو جو بنانے کا جو ماڈل ہے، آپ کا انسپریشن کہاں چلا گیا؟ آپ کی سوچ کیوں بدل گئی؟ اسے پیچھے کرتے چلے گئے، دنیا میں آگے اتنا گھس گئے کہ اب کسی کی موت ہو جاتی ہے، کوئی جنازہ مسجد میں آ جاتا ہے تو دل تھر تھر کانپنے لگتا ہے، ہمارا کب وقت آ جائے۔ جی موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا موت سے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی رہو تم، کسی بھی مضبوط گھر میں گھس جاؤ، کسی بھی مضبوط لوہے کے کوہان میں گھس جاؤ، گھاٹیوں میں گھس جاؤ، پتھر کی کان میں محفوظ ہو جاؤ، تمہارا وقت ہے تو تمہیں موت آ کر رہے گی۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں ہم سے پہلے بڑے بڑے سردار بھی موت کے گھاٹ اتر گئے۔
یہ وہ دنیا ہے جہاں سے بڑے بڑے سرمایہ دار، غریب، فقیر، مسکین، سب کے سب عالی شان اور ثروت رکھنے والے، عزت رکھنے والے، بے عزتی رکھنے والے، عزت والے، ذلت والے، سب کے سب روح ان کی قفیز عنصری سے پرواز کر گئی، جن کی روح اللہ سے ملاقات کر گئی، جی کوئی نہیں ٹکنے والا یہاں پر۔ تو پھر ماڈل کیوں؟ تمہارا جمال، تمہاری خوبصورتی، تمہاری ادائیں، تمہاری فدائیں، تمہاری چیزیں اور تمہاری شہرتیں، تمہاری عزتیں سب مٹی میں مل جائیں گی، کیونکہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو، ہر جسم کو، ہر بچے، ہر بڑے کو، ہر بالغ، ہر نابالغ کو، ہر عورت، ہر مرد کو، ہر بوڑھے کو موت چکر رہے گی۔ یہ تبصرہ ہمارے دل کے اندر آنا، ہمارے احساس جرم کو ہم سامنے رکھنا، اللہ ہم نے بڑے جرم کیے، بڑے گناہ کیے، موت کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں تھی، ہم موت کو موت کو ڈریں گے نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ موت سے ڈرو، میں یہ کہتا ہوں موت کو یاد کرو۔ موت سے ڈرنے کا کیا ہے؟ آنا ہے تو وہ آئے گی، نہیں آنا ہے تو نہیں آئے گی۔ بھئی کوئی یہاں کھٹا ٹیک کے بیٹھے گا، کوئی رسی باندھ کے بیٹھے گا؟ جی کوئی نہیں رہتا یہاں پر، سب جائیں گے۔ موت ہماری ایسی آئے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والا جسم، چاہے مرد ہو یا عورت، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس تو اپنے رب کی طرف خوشی خوشی سے چلا جا۔ ایسی موت آئے، فادخلی فی عبادی، قرآن میں ہے میرے بندوں میں داخل ہو جا، اللہ کہتا ہے میرے بندوں میں، نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میری پیاری جنت میں داخل ہو جا۔ نفس، ہماری نفس کو ایسی آواز دے، ایسی اذان ہمارے کانوں میں سنائی دے، ایسی موت ہمیں آنی چاہیے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، انتقال ہونے سے پہلے کئی بخارا کے علماء اکرام آپ کے شہر میں قیام کے لیے تشریف لائے۔ رات میں تمام علماء کے نیند کے موقع پر تمام علماء کو ایک ہی خواب پڑا، وہ خواب یہ تھا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء کے خواب میں تشریف لائے، آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہاں انتظار کر رہے ہیں؟ جنت کے دروازے پر انتظار کر رہے ہیں۔ انہی خواب دیکھنے والوں میں سے ایک نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری، میں امام بخاری کا انتظار کر رہا ہوں۔ اسی رات حضرت امام بخاری کا انتقال ہو گیا۔ جی ہماری موت کیسے آئے؟ ہم کیسی تمنا کریں ہمیں موت کیسے آئے؟ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنے کا موقع ہمارا کیسے ہو؟ ہم کیسی تمنا کرتے ہیں؟ جی ہزاروں تمنائیں دل میں رکھ کر، ہزاروں تمنائیں، ہزاروں لذتیں، ہزاروں خواہشیں، جن میں یہ کہہ کر صرف خاموش نہیں رہ جاتا موت کو یاد رکھو، موت کو یاد کرو، بھی طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ موت کیسے یاد آتی ہے؟ موت ایسے یاد آتی ہے ہم جس نماز کو پڑھتے ہیں اس نماز میں ہمارا محاسبہ ہو، یہ میری آخری نماز ہے۔ ہم جس کھانے کو کھاتے ہیں اس کھانے میں ہمارا خیال ہو یہ شاید میرا آخری کھانا ہے۔ ہم جس لقمے کو اٹھاتے ہیں اس لقمے تک بھی ہمارا خیال ہو شاید میرا آخری لقمہ ہے، میں اللہ کو نہ بھولوں۔ ہم جس گاڑی پہ بیٹھتے ہیں اس گاڑی پر جب سفر کی دعا پڑھتے ہیں تو یہ تبصرہ دل میں آئے کہ یہ میری آخری سواری ہوگی، شاید یہ میرا آخری سفر ہے۔ ہم جس مسجد کو نماز کے لیے جاتے ہیں اس نماز کے لیے بھی ہم یہ سوچیں یا اللہ یہ تیرا گھر ہے، یہ آخری دفعہ شاید میری اس تیرے گھر میں حاضری ہو رہی ہے۔ نیتیں وسیع رکھیں، ہر کام میں آپ یہ نیت کریں شاید ہو سکتا ہے میرا آخری عمل ہو، شاید میری یہ آخری ملاقات ہے، شاید میرا آخری کھانا ہے، شاید یہ میرا آخری پانی کا پینا ہے، شاید میرا آخری دودھ کا پیالہ ہے، شاید میری آخری مجلس ہے، شاید یہ میری آخری نماز ہے، شاید یہ میری آخری دعا ہے۔ یہ کب آئے گا ہمارے ذہنوں میں؟ یہ جب آئے گا تو موت ہمیں ہمیشہ یاد رہے گی۔ اور کبھی انشاءاللہ نہ بھولیں، کبھی انشاءاللہ نہ بھولیں، اپنے عقل پر اعتماد نہ رکھیں، اپنے ہاتھ پر بھروسہ نہ کریں، اپنے پیر پر بھروسہ نہ کریں، اپنے کان پر بھروسہ نہ کریں۔ انشاءاللہ تمہاری زبان پر ہو، بسم اللہ تمہاری زبان پر ہو، کام شروع کرتے ہوئے بسم اللہ ہو، کام کے اختتام پر دوبارہ کرنے کے حوصلے پر انشاءاللہ ضرور کا لفظ تمہارے زبان کے جملوں پر ہو۔
یہ انشاءاللہ یاد رکھیں گے، موت کو یاد رکھیں. یہ ایسا لائے عمل ہے، یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے، شاید اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہ ہو. جتنا آپ موت کو یاد رکھیں گے، یاد کرتے رہیں گے، اعمال صالحہ میں گھستے چلے جائیں گے. تسبیح پڑھنے کا شوق پڑ جائے گا، قرآن پڑھنے کا شوق پڑ جائے گا، قرآن سننے کا شوق پڑ جائے گا. جی ایک بات کہتا ہوں، موت جتنا یاد کرتے رہیں گے اختلاف ختم ہو جائے گا. جو آپس میں فرقے بنا کے بیٹھے، یہ اختلاف ختم ہو جائے گا. جی فرقے بنانے سے فائدہ کیا؟ موت سے پہلے موت کی تیاری کیا، جاؤ موت کی تیاری کرو، جاؤ پہلے آخرت کی فکر کرو، جاؤ اپنے قبر کو سنوارنے کی فکر کرو. یہ کیا فرقے بنا کے بیٹھے ہو؟ فرقوں سے کچھ نہیں ہوتا. فرقوں کی بنیاد پر اللہ جنت نہیں دیتا، کلمے کی بنیاد پر اللہ جنت دیتا ہے، ایمان کی بنیاد پر اللہ جنت دیتا ہے. فرقے بنانے اور فتنے ڈالنے سے اللہ جنت نہیں دیتا. یہ محاسبہ ہمارے دلوں میں ہو، یہ محاسبہ ہمارے بھائی اور بہنوں کے درمیان میں ہو، ہمارے رشتہ داروں میں ہو، ہمارے خاندان میں ہو. آج کے نافرمان بچے کل کے پریشان باپ ہوتے ہیں، یہ بھی ان کا مقدر ہے. یہ اس لیے ہے کہ موت کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں، یہ اس لیے کہ خدا کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں، یہ اس لیے کہ قبر کے کیڑے مکوڑوں کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور یہ خوف یہ بھی ختم ہو گیا. یہ خودکشی کر کے مر جانا، زہر پی کے مر جانا، پھانسی پہ لٹک کے مر جانا، گاڑی میں جا کے اپنے آپ کو دے دینا، مر جانا، جی اسے معمولی گناہ نہ سمجھے. یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے، اکبر الکبائر ہے، اور یہ عمل بالکل حرام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک جنازہ آیا جو خودکشی کی موت کا جنازہ تھا. آپ نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی. فرمایا صحابہ تم پڑھ لینا، میں نہیں پڑھوں گا. یہ ناراض کر کے مرا ہے اللہ کو، یہ اللہ کو ناراض کر کے مرا ہے، اللہ کو غصہ دلا کے مرا ہے. میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا. جی اس کے لیے دعا کریں گے، مغفرت کی بھیک مانگیں گے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما. اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے آج اتنا بڑا عمل. جی موت کو آپ اپنے ہاتھ میں لیتے ہو یا خدا کے ہاتھ میں رکھنی ہے؟ موت خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تمہاری جان تمہاری نہیں ہے، تمہارا مال تمہارا نہیں ہے، تو پھر فخر تمہیں کس بات کا ہے؟ اللہ نے تمہاری جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. خرید لیا، اللہ پہلے خرید لیا. ہماری جان خرید لیا، ہماری آنکھ خرید لیا، زبان خرید لیا، ہاتھ پیر خرید لیا. کس کے بدلے خرید لیا؟ کھیت کے بدلے نہیں خریدا، مڑی کے بدلے نہیں خریدا، دکان مکان کے بدلے نہیں خریدا، سواری کے بدلے نہیں خریدا، تمہاری کرسی کے بدلے نہیں خریدا، جنت کے بدلے خریدا ہے. تو پھر تمہیں گھمنڈ اور فخر کس بات کا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کا یہ فرمان ہے. تو اسی لیے ہم کو سمجھنا، جان کس کی امانت ہے؟ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اس امانت کو کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں ہم لوگ؟ سنبھال کے رکھنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کبھی نہ کبھی اس قدم کو بھول کر بھی اس قدم کو کبھی نہ اٹھانا. یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے قصوں میں بہت ہوتا ہے. اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں پہاڑ سے کود جاؤں گا. اور لڑکی کا یہ دعویٰ، اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں پھانسی میں ڈال کے لٹک جاؤں گی. آخرت میں ملیں گے، کون بولا بھائی آخرت میں ملیں گے؟ دوسری جنم میں ملیں گے، کون بولا بھائی دوسری جنم میں ملیں گے؟ کہاں ہے یہ؟ کہیں نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے تو بخشش کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو عذاب میں مبتلا کرتا ہے. جی کبھی نہیں ملتے. بیوی کی خاطر مر جاؤ، باپ کی خاطر مر جاؤ، ماں کی خاطر مر جاؤ، ملک کی خاطر اپنی جان دے دو، اسلام کی خاطر اپنی جان دو، تو ثواب ہے، صحیح ہے، درست ہے، اس کا اجر اللہ قیامت میں دے گا. لیکن بوائے فرینڈ کی خاطر گرل فرینڈ کا مرنا، گرل فرینڈ کی خاطر بوائے فرینڈ کا مرنا، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. اس کی سب سے بڑی غلطی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی نہیں، ان کے ماں باپ کی غلطی. علماء سے دور رکھا، مولویوں سے دور رکھا، دینی تعلیم دینے والے استادوں سے ماں باپ نے بچوں کو دور رکھا. بھائی جانو کو بڑا بڑا سکھا ڈالتی ہیں، سکھا ڈالے تو پابندی کرنا پڑتا ہے، دور رکھے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جو مکتب میں پڑھانے والے استاد ہیں اپنے بچوں کو ان سے ملاؤ، قریب رکھو. زندگیاں ان کے اچھے ہوتی ہیں، ہمارے کم سے کم اچھے نہیں ہوئے، ان کے زندگیاں تو اچھے ہوتی ہیں. مکتب میں پڑھانے والے استاد سے دلی تعلق رہنا بچوں کا. یہ کیا کرتی استاداں؟ پڑھاتی بھی پڑھاتی، اس کے ساتھ دعا بھی کرتی.
یا اللہ ان بچوں کی زندگی کو اچھا کر، ان بچوں کی زندگی کو سنوار دے، دینی زندگی، دینی ماحول بچوں کے اندر آنا، شریعت کا علم بچوں کے اندر آنا۔ ہمیں تربیت کرنا جی، ماں باپ کی ذمہ داری۔ بڑی شان سے کہتے ہیں، بڑے اچھی کالج میں میرا بچہ پڑھتا ہے جہاں 40,000 فیس ہے، اچھی اسکول میں میری بچی پڑھتی ہے جہاں 50,000 فیس ہے، 1,00,000 فیس ہے، ٹیوشن کا 5,000 بھرتا ہوں۔ دین کے واسطے کیا کریں؟ بچوں کو نماز سکھائے، بچوں کو قاعدہ سکھائے، بچوں کو قرآن قاعدہ پڑھنے کا سکھائے، بچوں کو دعائیں سکھائے۔ کیا سکھایا آپ؟ کتنی ڈگریاں دے دیا جی؟ یہ دنیا کے آخری حد تک ہے، اپنے آخرت اور خبر حشر کے لیے کیا سکھایا؟ جامعہ مسجد کے ایک ممبر سے آپ کے لیے پیغام ہے کہ ہر چھوٹے بڑے گھر والے جہاں جہاں بھی دینی تعلیم ہوتی ہے وہاں بھیج کو بچوں کو پڑھو۔ آخرت تو ان کے دلوں میں آتی ہے، کلمے کی نسبت ان کے دلوں میں آتی ہے۔ یہ در حقیقت آپ صرف قرآن نہیں پڑھا رہے، اللہ کے گھر سے بچوں کو جوڑ رہے ہو۔ جب تک آپ بچوں کو نہیں بھیجیں گے، نہیں پڑھائیں گے، نہیں سکھائیں گے، بچے نہیں سیکھیں گے۔ ہمیں تو ڈھنگ سے نمازاں پڑھنا نہیں آتا، ہمیں تو ڈھنگ سے مسجد کو آ کو برابر ادب سے بیٹھنا نہیں آتا، ہمارے بچوں کو ہمیں بچے سیکھتے ہیں جی، بچوں کو سکھانا ہمیں۔ دینی ماحول نہیں آتا، جب بچوں میں دینی ماحول نہیں آتا، آہستہ آہستہ دنیا کا ماحول ذہنوں میں رچ بس جاتا ہے، دلوں میں گھس جاتا ہے۔ ہاں انہوں بول رہے سو صحیح رہیں گا، ہمارے دوستوں بول رہے سو صحیح رہیں گا، ہمارے سہیلیاں بول رہی سو صحیح رہیں گا، وہ صحیح ہو جاتا۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکر میں جا کو جانا گوا دیتی، ان کو کھلے سو کیا، ان کو پلے سو کیا، ان کو انگلی پکڑ کو چلے سو کیا، ان کے پیامپراں کو پیسے، ان کے ہگیساں کو پیسے، ان کے دوا گولی کو پیسے، ان کے ٹینیکا کو پیسے، سب پر کو 20-25 سال کرے بعد یہ قدم اٹھا رہے۔ کیوں؟ دین کا علم نہیں سکھایا، دنیا میں گھسا کو رکھے، اس لیے دنیا کا ہو کو چلے گا بچہ۔ دین میں اگر داخل کر کے رہتے، دین کا کچھ نہ کچھ تربیت اگر انہیں سکھا کر رہتے تو دنیا میں نہ جاتا، سمجھتا کہ ماں باپ کیا ہے، سمجھتا کہ دینداری کیا ہے، سمجھتا کہ خودکشی کیا ہے، سمجھتا کہ غیر دینی چیز کیا ہے، بچہ سمجھ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم پر لگاؤ، بچوں کو مسجد سے جڑاؤ، بچوں کو مسجد کے تعلیم سے جڑاؤ، بچوں کو نماز کی تلقین کراؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے، بچی 7 سال کے ہو جائے، نماز کا حکم دو۔ بچے جب 10 سال کے ہو جائیں، نماز نہ پڑھنے پر مارو، نماز نہ پڑھنے پر مارو، ڈانٹو، ڈانٹ کر انہیں نماز کو بھیجو، ٹوپی پہنا کر نماز کو بھیجو، نماز کے لیے انہیں چاکلیٹ دلا دو، نماز کے لیے انہیں مٹھائی دلا دو، بسکٹ دلا دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، بچہ نمازی بن جائے۔ حضرت بابا فقیر گنگے شکر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ ماں بچے کو نماز کے لیے بولتی بچہ نماز پڑھ لے، بچہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ یہ کون ہے؟ بابا گنجے شکر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ہی گنجے شکر۔ کیوں پڑھا شکر؟ ماں نے کہا بیٹا آج نماز پڑھ لے، تجھے جائے نماز کے نیچے ایک شکر ملے گی۔ اس زمانے میں چاکلیٹ نہیں تھا، اس زمانے میں چاکلیٹ کا ماحول نہیں تھا، شکر ہی کو مٹھائی سمجھتے تھے۔ بچہ خوش ہو گیا، ہاں ہو سکتا ہے میں نماز پڑھوں گا تو اللہ مجھے شکر دے گا۔ بچے نے نماز کے لیے رکعت باندھی، سلام پھیر کر فوراً جائے نماز ہٹایا تو شکر ملی۔ رکھا کس نے تھا؟ ماں نے رکھا تھا، اس لیے رکھا تھا کہ بچے کے دل میں نماز کا شوق آ جائے۔ بچہ 1 دن پڑھا، 2 دن پڑھا، 3 دن پڑھا، 4-5 دن تک بچے کو شکر ملتی رہی۔ اس لیے کہ بچے کا ذہن بچپنا ہوتا ہے، اسے اسی طریقے سے سمجھانا پڑتا ہے تو بچے کو شکر ملی۔ جب نماز کی بچے کو عادت پڑ گئی تو بچہ نماز تو پڑھتا لیکن شکر کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، شکر کے لیے ذہن نہیں جاتا تھا، نماز پہ ذہن بن گیا۔ ماں نے پوچھا بچہ تجھے شکر نہیں ملی؟ بچے نے کہا شکر اب تک جائے نماز کے نیچے ملتی تھی، اب میں نماز پڑھ کے اللہ سے شکر مانگ لوں گا۔ اللہ ایسے صلحاء میں انہیں پیدا فرمایا کہ جن کا نام قیامت تک باقی رہ گیا، بابا فقیر گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اپنے بچوں کو ایسے بنائیں، آپ اپنے بچوں کو نمازی بنائیں۔ جو نور نماز میں ملتا ہے وہ دنیا کے پیسوں میں نہیں ملتا، دنیا میں گھسنے سے سکون نہیں ملتا۔ جو سکون نماز بچپن سے جو عادت نماز کی پڑتی ہے وہ بڑھاپے تک رہتی ہے۔ ادھیڑ میں جو عادت لگتی ہے وہ کبھی 1 نماز کبھی 2 نماز چھوڑ کے پڑھتا ہے،
جو بچپن سے 5 وقت کا نمازی ہے وہ بڑھاپے تک، موت تک 5 وقت کا نمازی ہے، بچپن سے نماز۔ اور آپ بھی اپنی نمازوں کی فکر کریں۔ نہ جانے افسوس کی بات ہے کتنی نمازیں ہماری چھوٹ گئیں، کتنی نمازیں قضا ہو گئیں، کتنی نمازیں ہماری چھوٹ گئیں۔ کیا ہم نے اس کے ڈاکیومنٹس کو برابر کرنے کی کوشش کی؟ جی جناب آپ کا ڈاکیومنٹ صحیح نہیں ہے، جاؤ تعلق آفس کو ڈاکیومنٹ صحیح کرا لو۔ نہیں کریں گے تو آپ کا گھر ریونیو میں رہے گا، بوڈا میں نہیں جائے گا، آپ کا گھر بکے گا نہیں، آپ کا گھر کوئی خریدنے گا نہیں، آپ کے گھر پر کوئی کرائے پہ نہیں آئے گا۔ بھئی مجھ کے لیے کیا کرنا ہے؟ مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آفیسر 200 روپے لیو، 500 روپے لیو، کیا کرنا مجھے؟ جاؤ تعلق آفس کو، جو ڈاکیومنٹس کا برابر کرا لے گا۔ تمہارا ڈاکیومنٹس برابر ہوا، گھر تمہارے نام کو برابر ہوا۔ اب بھاڑا بھی چل رہا ہے، اب خریدنے والے بھی آ رہے ہیں، رینٹ والے بھی آ رہے ہیں، بیچنے والے بھی آ رہے ہیں، دینے والے بھی آ رہے ہیں، دیکھنے والے بھی آ رہے ہیں۔ کیوں؟ پیپر صحیح ہے، پیپر ہے صحیح نہیں ہے۔ جی آپ کی نماز کا پیپر کتنا صحیح ہے؟ آپ کی نماز کا پیپر کتنا صحیح ہے؟ آپ کے معاملات کا پیپر کتنا صحیح ہے؟ آپ کی سوچ کا پیپر کتنا صحیح ہے؟ آپ کی نمازوں کا پیپر کتنا صحیح ہے؟ جی کہیں پیپر پر 4 وقت میں لکھا گیا، پھر 4 وقت خالی نہ رہ جائیں۔ کہیں دیکھ کر اپنے پیپر کو پلٹا کر دیکھو۔ جی کچھ جگہ لکھا ہے نماز نماز نماز، کچھ جگہ خالی ہے، پھر لکھا ہے نماز نماز۔ جو خالی ہے وہاں ہماری نمازیں چھوٹ گئی ہیں، اب اسے ہمیں بھرتی کرنا ہے، ایسے قلم سے بھرتی کرنا ہے، پھر کوئی ربر سے مٹایا نہ جائے، پھر کسی آلے سے مٹایا نہ جائے، نہ مٹے، ایسے ورق کو ہم کو بھرتی کرنا ہے۔ تو ہم کو کیا ہے؟ اپنے قضائے عمری نمازوں کی بھی فکر کرنا ہے۔ کس سے پہلے؟ کل سے پہلے، یا 8 دن سے پہلے، یا 1 سال سے پہلے، یا جوانی ختم ہونے سے پہلے؟ جی نہیں، موت سے پہلے۔ کس سے پہلے؟ موت سے پہلے، فرشتے کی بانگ آنے سے پہلے۔ کسی کی سن کر تبصرہ کرنے نہیں، جی اپنی موت کی فکر کریں۔ جی کسی کی موت ہوتی ہے تو باجے بجا کر موت نہیں ہوتی، پنگی بجا کر موت نہیں ہوتی، اعلان اور اناؤنسمنٹ پر موت نہیں ہوتی۔ جی ایسا نہیں ہوتا۔ جی نیک آدمی ہے تو اسے فرشتے کا بھی سلام آتا ہے، اسے جنت بھی دکھائی جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، رحمت کے دروازے بھی اسے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر بری میت ہوتی ہے، برا بندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے برے آلات کے ساتھ اس کے ساتھ فرشتے آتے ہیں۔ جی ہماری موت تو بھاگے ہوئے مجرم اور بھاگے ہوئے چور کی طرح نہ ہو، بھاگے ہوئے بھگوڑے غلام کی طرح نہ ہو، ایک مکمل با ایمان مسلمان کی حیثیت سے ہمیں موت آئے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن جسم، اے مطمئن جان، تو اپنے رب کے پاس خوشی خوشی چلا جا۔ ایسی ہمیں موت آئے۔ انشاءاللہ فکر کریں گے، موت سے پہلے موت کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں، اپنی خبر کی فکر کریں، اپنی زندگی کو صحیح کرنے کی فکر کریں، اپنی نمازوں کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔